اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لوگ بات کر رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کون سے وقت کی بات کر رہے تھے؟ جب ان کو وہی نازل شروع ہوا۔ سب سے پہلی سورت کون سی ہے؟ سورت کا نام اقرا۔ اقرا مطلب ہوتا ہے پڑھ، اقرا کا مطلب بھی ہوتا ہے پڑھ۔ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان خلق، پوری جو سورہ نازل ہوئی تھی اقرا بسم ربک الخلق۔ اور پھر اس کے بعد کہتے ہیں کہ ایک زمانہ آیا تھا جب کچھ وقت تک وحی کا سلسلہ بند رہا، جب یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ وحی کا کچھ وقت کے لیے بند ہوا، ٹھیک ہے۔ اور جب وحی بند ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کافی کہتے ہیں نا ایک ریلیکس نہیں، ایک طرح سے کافی پریشان ہو رہے تھے کہ چونکہ انہوں نے جو ایکسپیرینس کیا تھا وہ بہت ہی عجیب چیز تھی نا، ایک وحی کا آنا، اللہ کا کلام ڈائریکٹ لینا، یہ تو ہم انسان باقی عام انسان تو گمان بھی نہیں کر سکتا ہے کہ ہوتا کیا ہے، یہ ایکسپیرینس کیسا ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی معلوم ہے۔ تو یہ اتنا اوور ہیلمنگ تھا ان کے لیے، اتنا زیادہ ایموشنلی کہتے ہیں نا وہ چارج ہو گئے تھے کہ یہ مطلب اللہ سے میں نے مطلب پتہ ہے اللہ کا کلام ڈائریکٹ ریویل انہوں نے لیا، اب وہ کلام نہیں آ رہا تھا تو پریشان تھے کہ بھائی کیوں نہیں آ رہا، ایسا تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہ میں اس پہ کھڑا نہیں اتر پا رہا، ہوتا ہے نا سیلف ڈاؤٹ کہ پتہ نہیں میں ٹھیک سے نہیں کر پاؤں گا، یا مطلب بہت طرح کے خیالات آتے ہیں نا انسان پہ کہ وہ جو ایکسپیرینس ملا مجھے وہ کیوں نہیں ہو رہا دوبارہ، نگیٹو تھاٹس آتے ہیں۔ جب وہی آئی جب وہ بازار میں جا رہے تھے، وہ مکے کے بازار میں جا رہے تھے، تب پھر وہ جبرائیل علیہ السلام اپیئر ہوئے، اور اس وقت جب اپیئر ہوئے سمجھے کہ ایک طرح سے وہ چیئر پہ بیٹھے ہوئے تھے آسمان میں، اور پورا ہی سینگ کی نتھنگ از ویزیبل، کچھ بھی نہیں دکھ رہا تھا ان کے علاوہ۔ پھر کہتے ہیں نا وہ پورے فل فارم میں، یہ سیکنڈ ٹائم انہوں نے دیکھا تھا، اور انہوں نے پورا ان کو سمجھایا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں، آپ مطلب پریشان مطلب ایک طرح سے ایشورنس دینا۔ یہاں سے ہم لوگ بات کرتے ہیں آگے، پہلی وحی جو آئی تھی وہ کون سا آیا تھا؟ اقرا بسم ربک الخلق، یعنی پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، جس نے انسانوں کو ایک جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہوا۔ اللہ نے انسان کو کیا کیا؟ بلڈ سے پیدا کیا، اور تمہارا رب بہت بڑا کرم کرنے والا ہے جس نے کیا کیا؟ قلم کے ذریعے سکھایا، قلم کے ذریعے سکھایا انسان کو، وہ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ یہ پوری سورہ نازل ہوئی۔ دوسری جو سورہ آئی تھی سورہ قلم کے سورہ آیا تھا، اس میں ہے کہ نون، یعنی قسم ہے قلم کی اور جو لکھتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے فضل سے۔ لوگ کہتے تھے نا کہ لوگ جب یہ وحی آنا شروع ہوا، جب یہ باتیں کرنے لگے تو ایسا لگنے لگا، لوگ سمجھنے لگے کہ پاگل ہو گئے ہیں۔ کیا ہو گئے ہیں؟ پاگل ہو گئے، ہی از بیکم کریزی۔ تب اللہ نے کہا کہ نہیں، آپ پاگل نہیں ہیں، اور آپ کے لیے ایسا انعام ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، آپ بڑے اونچے اخلاق خلق العظیم، یعنی بڑے اونچے آپ اخلاق والے ہیں۔ جو تیسری وحی جو آئی ہوئی وہ سورہ مزمل کی آیتیں نازل ہوئی، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، یعنی پورے وہ سورہ نازل ہوئی جس میں کچھ آیتیں نازل ہوئی جس میں یا ایھا المزمل یعنی اے لپٹنے والے رات کو نماز کے لیے اٹھا کیجیے۔ مطلب دیکھا جائے تو بہت شروع میں ابھی یہ وحی کا آنا جسٹ بگننگ ہے، بگننگ فیز ہے یہ، تو بگننگ فیز میں ہی اللہ نے کیا کہا کہ نماز کے لیے رات میں اٹھا کیجیے، نماز کے لیے رات میں اٹھا کیجیے، ٹھیک ہے۔ یعنی اللہ نے کہا کہ آپ رات کے حصے میں نماز ادا کیجیے، اور
کچھ حصے میں مطلب اس کا کم یا زیادہ، آدھا سے کم یا آدھا سے زیادہ، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر پڑھا کرے. ہم تم پر بہت بھاری کلام، یعنی جو قرآن کے بارے میں ہے نا، بہت بھاری کلام اتارنے والے ہیں. یہ پورا اللہ نے ان کو بتایا. اور ایک طرح سے نماز کے بارے میں کہا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نماز شروع ہوا ہے شب معراج کے بعد، جو معراج میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے تھے، تو ہوتا ہے نا 50 وقت کا نماز ملا اور وہ کم کرتے کرتے 5 وقت کا. تو یہ سے ثابت ہو رہا ہے کہ نماز تو بہت پہلے سے تھا. 5 ٹائمز جب شروع ہوا وہ کب ہوا؟ وہ معراج کے بعد شروع ہوا. لیکن نماز پڑھنے کا حکم جو ہے نا اللہ نے بہت شروع میں ہی دیا تھا. وقت کتنا تھا؟ غالباً 2 وقت تھا، صبح شام پڑھنا تھا یا کیا تھا. مطلب نماز کسی نہ کسی فارم میں بگننگ میں ہی تھا. بلکہ بہت سارے نبیوں کے بارے میں بھی آتا ہے، ہم لوگ بات کریں گے اس کے بارے میں. یہ تیسری وحی آئی. اور چوتھی وحی جو آئی ہوئی ہے وہ وہاں سے ایک طرح سے لینڈ مارک ایونٹ تھا. وہ چوتھی وحی جو آئی ہے اس میں آیا سورہ مدثر کی آیتیں نازل ہوئی. یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، یعنی اے لپٹے ہوئے اٹھو اور اٹھیے اور ڈرائیے اپنے رب کی بڑائی بیان کے لیے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مطلب یہ پورے ایپیسوڈ کے بعد ایک طرح سے بیمار پڑ گئے تھے، کمبل میں لپٹ کے لیٹے ہوئے تھے. تو اس لیٹنے کے دوران یہ وحی نازل ہوئی. جبرائیل علیہ السلام وہی لے کر آئے کہ اے لپٹے ہوئے، مطلب اے کمبل میں لپٹے ہوئے، کہ آپ اٹھیے اور لوگوں کو ڈرائیے، مطلب لوگوں کو آگاہ کیجیے اور اپنے رب کی بڑائی بیان کیجیے. اور اس میں بہت سارے آئے کہ اپنے کپڑوں کو صاف رکھیے، گندگی سے دور رہیے. بہت طرح کی باتیں اللہ کے رسول اللہ نے اس سورہ میں نازل کی. ٹھیک ہے. تو یہاں سے ایک طرح سے دس واز دا بگننگ کہ آپ دعوت دیجیے لوگوں کو کیا کیجیے، بلائیے. ابھی تک لوگوں کو بلانے کے بارے میں نہیں ہوا تھا، اب آیا کہ بلائیے. ٹھیک ہے. ڈرانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو انفارم کیجیے، آگاہ کیجیے. لوگوں کو معلوم نہیں ہے کہ کیا کہ آپ کی اس کے بعد بھی زندگی ہے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہیں پہ کھیلیں گے کودیں گے، ختم ہو گیا، بات ختم، موج مستی کر لیے، ختم. لوگوں کو انفارم آگاہ کیجیے. اب اللہ کے رسول کو حکم ہوا کہ لوگوں کو بتائیے. تو سب سے پہلے ایمان لانے والی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بات ماننے والی کون ہے؟ اٹ واز اے لیڈی، حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کو بولتے ہیں ام المومنین. ام المومنین مطلب امت کی ماں. ام المومنین کا مطلب ہوتا ہے جو بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں ان کو بولتے ہیں ام المومنین. مومن مطلب ہوتا ہے ایمان والا، مومنین مطلب پلغل، تمام ایمان والے، تمام مومن یعنی مسلمان، تمام لوگوں کی ماں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے ہم لوگوں کا رشتہ ہے، ماں کا رشتہ ہے، ماں کے برابر ہیں. وہ کافی زیادہ وہ مددگار تھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کافی خدمت کرتی تھی. اور سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کیا، سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ سچ مانا. اور انہوں نے اسلام قبول کیا. بلکہ ان کو جو جتنے مشکل دور سے گزرتے گھر لوٹتے تو وہی ہیں جو ان کو دلاسا دیتی، بوجھ کو ہلکا کرتی اور انہیں کہتے ہیں نا کہ یاد دلاتی کہ مطلب ایک طرح سے کنسول کرنا، یہ ان کا کام تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ اللہ نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں خدیجہ کو جنت میں ایک گھر کی بشارت دوں جو کہ ایک موتی سے، ایک پرل سے تراشا گیا ہے. ان کا محل کتنا بڑا ہے اور پورا محل ایک پرل کے اندر ہے. اب وہ محل کتنا بڑا ہے تو پرل کتنا بڑا ہوگا. اور اتنا خوبصورت ہے کہ جہاں پہ پیس ہے، بالکل سناٹا، کوئی شورگل نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بہت ہی جیجانٹک. کہ اللہ نے اللہ کے رسول کے ذریعے سے کہا کہ خدیجہ کو اس کی بشارت دیجیے کہ میں نے ایک محل ان کے لیے بنایا ہے، اسپیشل محل جو کہ پرل کا بنا ہوا، پرل کے اندر ہے. وہ بہت ہی اسپیشل. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن پہ نکلے تھے، جو پریشانی، جو ڈر، جو تھریٹننگ، جو درد جھیل رہے تھے، وہ ہر اس میں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ بڑھ چڑھ کے حصہ لیتی تھی، ان کو سمجھاتی تھی، ان کو کنسول کرتی تھی. بلکہ اتنا ان کا
ان کی خدمت تھی کہ ایک بار جبرائیل علیہ السلام نے آ کر کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اللہ نے خدیجہ کو اپنا سلام بھیجا ہے، اللہ نے خدیجہ کو اپنا سلام بھیجا ہے۔ امیزنگ، اللہ کا سلام کسی انسان کے لیے آ جائے، نبی پہ آتا ہے، وہ نبی کے بعد ایک انسان پہ کیا مرتبہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سلام بھیج رہے ہیں اس پہ، خدیجہ پہ، ٹھیک ہے۔ تو اکثر روایتوں میں آتا ہے کہ اس شروع کے دنوں میں نماز اکثر 2 بار پڑھا کرتے تھے، صبح اور شام کے وقت میں، ٹھیک ہے۔ کچھ علماء کہتے ہیں کہ نہیں اس وقت فرض نہیں تھا، کچھ کہتے ہیں فرض تھا، واللہ عالم، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا کرتے تھے 2 رکعت کی فارم میں، 2 رکعت کے فارم میں، وہ رات میں اکثر وہ لمبی نمازیں پڑھا کرتے تھے، یہ اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے۔ ابن اسحاق کہتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہاڑ کے پیچھے لے گئے، جو ایک صفا پہاڑ ہے مکہ میں، صفا پہاڑ، صفا مروہ بولتے ہیں نا، صفا پہاڑ کے پیچھے لے گئے، اور اللہ کے حکم سے جبرائیل نے مطلب ایک طرح سے کہتے ہیں نا ایک میریکل کیا، جو کہ پہاڑ سے پانی نکلنے لگا، وہ زمزم کا پانی آنے لگا۔ زمزم تو کہیں اور ہے، لیکن پہاڑ کے پیچھے ایک اس وقت کا ان کا کہتے ہیں معجزہ تھا، پانی نکلا، اور جبرائیل علیہ السلام نے ان کو اس زمزم کے پانی سے وضو کرنا سکھایا۔ نماز تو پہلی بار آ رہا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انہوں نے جبرائیل علیہ السلام نے وضو کرنا سکھایا۔ وضو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وضو کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو صاف کرنا، جو ہوتا ہے جو اپنے اعضاء کو صاف کرنا۔ پاک تو نہانے غسل سے ہوتا ہے، اس کے بعد یہ وضو کرنا۔ تو جیسے جیسے ہم وضو کرتے ہیں نا، یہ وضو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس نے سکھایا تھا؟ جبرائیل علیہ السلام خود آ کے سکھایا، اور پھر جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 رکعت اور 2 رکعت دونوں نماز پڑھ کے بتایا، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر لوٹے تو پھر وہ اپنی وائف خدیجہ کو اسی جھرنے کے پاس لے کے گئے، اپنی خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پھر اسی جھرنے کے پاس لے گئے، اور پھر انہوں نے وضو کر کے جیسا جبرائیل نے سکھایا تھا، انہوں نے وضو کرنا سکھایا کس کو؟ خدیجہ رضی اللہ عنہا کو۔ دیکھو ایسے وضو کرنا ہے اور ایسے، اور پھر دونوں نے مل کے 2 رکعت نماز پڑھی، اور اس طرح سے دونوں میاں بیوی نے مل کر نماز کی کہتے ہیں بنیاد رکھی، شروع کیا ایک ساتھ پڑھنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب اس کے بعد پہلا انسان تو ہو گیا، فرسٹ پرسن، اگر کوئی کوشچن پوچھے کہ ہو از دا فرسٹ پرسن ٹو ایکسیپٹ اسلام، یہ تو معلوم ہے، ٹھیک ہے۔ اب آتا ہے ہو واز دا سیکنڈ پرسن، ہو واز دا سیکنڈ پرسن، دوسرا انسان کون تھا؟ مرد، عورت، بچے، بیوی کی بات نہیں ہو رہی ہے، ہو واز دا سیکنڈ پرسن، ٹھیک ہے۔ سیکنڈ پرسن کے بارے میں آتا ہے علی ابن ابی طالب۔ علی ابی طالب جو ہیں، انہوں نے وہ دوسرے انسان ہیں جو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دین کو قبول کیا۔ ان کا اسٹوری کیا ہے؟ اچھا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ابو طالب کے ابو طالب کے بیٹے تھے یہ، ٹھیک ہے، ان کے چچا کے بیٹے تھے۔ چچا کا بیٹا کیا ہو گیا؟ کزن بردر، چچیرا بھائی ہوئے نا، چچا کا بیٹا کیا ہو گیا؟ چچیرا بھائی، تو ایک طرح کے چچیرے بھائی تھے، لیکن بہت کم عمر کے تھے۔ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمر 40 ایئرس میں تھے، اور ان کی عمر وہ کہتے ہیں کہ 7 سال 8 سال، مطلب مور دین 30 ایئرس کا گیپ تھا دونوں میں۔ تو کہنے کو بھائی تھے، لیکن ایسا تھا جیسے چچا بھتیجا جیسا تھا، کہتا ہے نا، ایج گیپ بہت زیادہ تھا۔ اور اس وقت کیا ہوتا تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، بلکہ نبوت کے اعلان سے پہلے بھی، ہم لوگ پہلے بھی بات کیے تھے کہ ابو طالب کی حالت اچھی نہیں تھی۔ ایک طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فیملی بہت زیادہ ریچ نہیں تھی، ابو طالب کا بھی معاملہ ایسا ہی تھا، بہت زیادہ ریچ نہیں تھے، تنگی زیادہ تھی، پیسے کی کمی تھی، اور بہت ہی سمپل رہتے تھے، اور ان کے کئی بچے تھے، بڑی فیملی تھی۔ بعد میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کاروبار شروع کیا تھا، ہم لوگ بات کیے تھے، انہوں نے اپنا بزنس شروع کیا، خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ بعد میں شادی ہوئی نا، اس سے پہلے وہ بزنس کر رہے تھے، کاروبار کر رہے تھے اپنا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ چچا کی حالت اچھی نہیں ہے، فائنینشلی اچھی حالت نہیں ہے، تو
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ایک چچا تھے عباس، اور وہ ابو طالب کے پاس گئے، دونوں لوگ گئے اور انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ان کی کچھ ہیلپ کی جائے، ان کی کچھ ہیلپ کی جائے۔ اور ہیلپ کیسے کی جائے؟ انہوں نے ابو طالب کے پیشکش کیا کہ آپ جو ہے نا اپنے ایک دو بچے کو ہم لوگوں کو دے دیجیے، ہم لوگ اس کی پرورش کر لیں گے۔ کیا کریں گے؟ اس کی پرورش، اس کا خرچہ ہم لوگ بھی، ہمارے یہاں رہے گا، ہمارے یہاں کھائے گا پیے گا، ہم لوگ اس کو کر لیں گے۔ تو ابو طالب کے ایک بیٹے ہیں جعفر، اور ایک ہیں جعفر جنہوں نے عباس رضی اللہ عنہ ایک چچا انہوں نے لے لیا، اور علی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لے آئے، ان کو اپنے پاس رکھتے تھے بچے کی طرح، چھوٹے اپنے بیٹے کی طرح، مطلب وہ چھوٹے تھے، رشتے میں بھائی تھے۔ اس وقت 7 سال کی عمر تھی ان کی۔ اچھا، یہ رہتے تھے کہاں پہ؟ نبی کے گھر میں رہتے تھے۔ اب اسلام کیسے پتہ چلا ان کو؟ ایک دن کی بات ہے کہ گھر میں نبی اور خدیجہ دونوں ساتھ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ اکثر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے کیسے؟ ساتھ میں پڑھتے تھے، میاں بیوی ساتھ نماز پڑھا کرتے تھے۔ علی کی جو کہ چھوٹے تھے 7 سال کے بچے، انہوں نے دیکھا اور کہا کہ بھائی جان یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایسا تو انہوں نے کبھی دیکھا نہیں تھا، بھائی جان آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ان کو ایکسپلین کیا کہ یہ دین اللہ، یہ اللہ کا دین ہے، اور یہی دین اللہ کا چنا ہوا، یہی اللہ کو پسند ہے، ٹھیک ہے؟ اور اسی دین کے لیے اللہ نے رسولوں کو بھیجا، اپنے نبیوں کو بھیجا ہے، کئی بار بھیجا ہے، اور میں تمہیں اللہ کی اور بلاتا ہوں۔ بیٹا اللہ کے ساتھ کوئی ساجھیدار نہیں ہے، کوئی شیئرنگ نہیں ہے، اللہ کے برابر کوئی نہیں ہے، صرف اسی کی عبادت کے لیے بلاتا ہوں۔ اور جن بتوں کو لوگ پوجا کر رہے ہیں نا، میں انہیں چھوڑنے کے لیے کہتا ہوں۔ لات عزا یا جو بھی بت کو پوجا کر رہا ہے، میں ان کو چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ لا شریک لہو لات عزا، یعنی ان کو بتوں کے لیے چھوڑنے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا، علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یہ تو میں تو پہلی بار سن رہا ہوں، ایسا آج سے پہلے میں نے ایسا کبھی یہ ایسی باتیں میں نے سنی نہیں تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ میں ابھی فیصلہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنے ابو سے بات کرنی پڑے گی۔ مطلب اتنا ویلیو تھا ایک طرح سے ان لوگوں کے اندر بھی ایک مورل تھا کہ نہیں، ابھی مجھے اپنے ابو سے بات کرنا پڑے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں ابھی چاہتا ہوں کہ ابھی اپنے امی ابو کو مت بتاؤ، ابھی تم کو ابھی امی ابو کو مت بتاؤ، اپنے تک رکھو اسے، تم کو ابھی سوچنا ہے، سوچو، نہیں کچھ میری بات نہیں ماننی کوئی بات نہیں، لیکن اپنے امی ابو کو مت بتاؤ۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے حالات کو دیکھ رہے تھے کہ مکے والے دشمن ہو جائیں گے۔ کوئی کہہ دے کہ لات عزا کی پوجا نہیں کرو، مکے والے کیا ہو جائیں گے؟ دشمن ہو جائیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ ابھی اسلام کے بارے میں ابھی صحیح وقت نہیں آیا ہے، اگر تم ایمان نہیں پہ لائے علی، اگر تم ایمان نہیں پہ لاتے ہو تو اپنے تک رکھو اسے، ٹھیک ہے؟ اب علی رضی اللہ عنہ رات بھر سوچتے رہے، اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں ایمان، کہتے ہیں نا، منتقل کر دیا، اللہ نے ڈال دیا تھا۔ اور صبح نبی کے پاس آئے، اٹھ کر آئے، رات بھر سوچے، ان کو دل میں بات آ گئی، وہ سمجھ میں آ گئی، چھوٹے تھے، صاف دل پاک ہوتا ہے۔ اور صبح آ کے پوچھے کہ آپ بتائیے کہ آپ کیا آرڈر کرتے ہیں، آپ آرڈر کیجئے، کیا کہتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدًا عبدہ، یعنی پورا کلمہ پڑھایا کہ گواہی دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور یہ لات اور عزا اور جس کی جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کی عبادت نہیں کرنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ۔ پھر علی رضی اللہ عنہ پھر اپنے اپنے ابو طالب کو کیسے بتائیں گے؟ تو یہ کافی وقت تک ان سے چھپا کے رکھے، ان کو بتایا نہیں، ان سے چھپا کے رکھے۔ جاتے تھے ان کے گھر میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہتے تھے، اور خدیجہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے تو ساتھ میں بھی نماز پڑھتے تھے،
लेकिन दिन में जाते थे, वहाँ मिल के आते थे, और कभी उनको बताया नहीं, अपने पेरेंट्स को बताया नहीं कि मैंने कुछ नया रिलीजन एक्सेप्ट कर लिया है। और इसके बाद किसने ईमान लाया? थर्ड पर्सन जो ईमान लाया वो कौन है? वो है ज़ैद इब्न हारिसा। ज़ैद इब्न हारिसा, ठीक है। ज़ैद इब्न हारिसा को हम लोग स्टोरी हम लोग पहले भी हम बता चुके हैं कि एक छोटा बच्चे हैं, कहाँ से हैं? एक अलग किसी और कबीले के, मक्का से दूर किसी कबीले के है, हारिसा नाम के एक वहाँ का बड़े ही कहते हैं ना एक लीडर इंसान है हारिसा। उनका बेटा है कौन? ज़ैद। और ये एक दिन इनका स्टोरी थोड़ा रिकैप कर दें। इनका 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 बेटा है ज़ैद। एक बार ज़ैद बाहर खेलने गए और एक काफ़िला गुजर रहा था, और काफ़िले ने उनको उठा के ले चल लिया। छोटा छोटा बच्चे को होता है ना, कैसे भी किडनैप कर लेते हैं, तो वो ले लिया और ला के उनको गुलाम बना के कहाँ बेच दिया? मक्का में बेच दिया। किसी ने ख़रीद लिया उनको, और खदीजा के रिश्तेदार जिनका नाम हकीम था, उन्होंने ख़रीदा था, और उन्होंने ज़ैद को शादी के टाइम में तोहफे में दिया था खदीजा को। और फिर खदीजा रज़ी अल्लाह तआला की जब शादी हुई अल्लाह के रसूल से, तो उन्होंने तोहफे में इनको दे दिया था अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि इनकी खिदमत किया करें, ठीक है। तब इन्होंने देखा कि वही के थोड़े रहते थे साथ में ही, तब इन्होंने देखा कि थोड़े समय बाद देखा कि 3 लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। तो इन्होंने भी पूछा, सेम क्यूरियोसिटी आई, इन्होंने भी समझाया, नबी ने समझाया, और ज़ैद भी इस्लाम लाने वाले में से हो गया, ठीक है। अब बाद में आके तो इस्लाम ले आए, बहुत जल्दी इस्लाम ले आए। ये इधर की स्टोरी है। उधर उनके फादर, उधर से ही बिकेम क्रेजी, ही बिकम पागल, मैड। बेटा गुम हो गया, और वो इतना परेशान, इतना गम में थे कि वो शायरी करने लगे थे। गम में होता है ना, शायरी करते थे, पोइट्री कहते थे अपने बेटे के बारे में कि मेरा बेटा चला गया, और कहते ना घूमते रहते थे, और लोग उनकी बातों को सुन के कहते चारों पूरे इलाके में फैल गया था कि एक हारिसा है जिनका बेटा पता नहीं कहाँ चला गया, गुम हो गया, और उसके याद में ये पागल हो गए हैं, उसके याद में शेयर करते रहते हैं। और ये बात पूरे इलाके में फैल गई थी, और ये बात फैलते फैलते मक्का में बात पहुंची। आराम से बात फैलते फैलते कहाँ? मक्का में पहुंची। और फिर उनको किसने कहा कि भाई आपका बेटा तो है, हमने देखा है, एक जो इंसान है जो नबी के दावा करता है उनके पास है वो, ठीक है। और जब उनको हारिसा खबर मिली तो भागे आए वो, और उनके भाई दोनों मक्का में आए, और फिर उन्होंने आके कहा कि हमारे बेटे को लौटा, हमको पता चला है कि मेरा बेटा आपके पास। उन्होंने कहा कि मेरा बेटा लौटा दीजिए, कि हम समझते हैं कि आपके यहाँ गुलाम है, वो जो उसका मुआवजा होगा, जो उसका फ्री करने के लिए पैसे जो लगेंगे आप बताइए, हम पे करेंगे, उसको आप मुझे दे दीजिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था कि कोई बात नहीं, आप ज़ैद से पूछ लीजिए, ज़ैद जाना चाहे तो ही इज़ फ्री। ज़ैद अभी टीनेजर्स में थे, उनको बुलाया गया, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा भी कि कौन है, तो बताया कि ये मेरे अब्बा हैं और चचा हैं, और उन्होंने गला भी मिला, और फिर बताया कि ये तुम्हें घर लेके जाने वाले हैं, अगर तुम्हें जाना है तो जा सकते हो। ज़ैद ने कहा कि सोच के बताया कि नहीं, मैं तो इनके साथ रहना चाहूँगा। अब उनके हारिसा जो थे, जिनके ज़ैद के फादर, ये बहुत परेशान कि अरे तुम गुलाम बन कर रहोगे यहाँ पे, भैया गुलाम बन के ज़िंदगी गुजार रहे हो, हम तुमको आज़ाद कराने आए हैं, हम अपने अब्बा के साथ नहीं चलोगे, तुम किसी नए इंसान, गैर इंसान के साथ रहना चाहोगे। और उन्होंने कहा कि मुझे ये जो चीज़ मिली है, इस्लाम के बारे में बताया, वो कहीं और नहीं मिली। मैं ठीक हूँ, मैं इनका साथ छोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं यहीं रहना चाहता हूँ। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझ गए कि हारिसा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुआ, भाई बेटा आया, बेटा मिला भी, और बेटा जाने को तैयार
نہیں ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت سینسیٹیو تھے, وہ سمجھ گئے کہ ان کے فادر پہ کیا گزر رہی ہے. پھر انہوں نے کہا کہ آپ پریشان نہیں ہوئیے, زید کو میں نے آزاد کر دیا, اب اس کو آج سے کیا ہوگا, یہ میرا بیٹا بن گیا. یہ کیا بن گیا, میرا بیٹا بن گیا. تو بیٹا کی طرح اس کو پالتے تھے. بلکہ شروع میں زید بن محمد لوگ کہنے لگے, زید بن محمد. پھر اللہ نے قرآن میں نازل کیا, ایک ہے جس کو کلیریفائی کیا کہ نہیں, جس کے فادر کا نام پتہ ہے, جو بایولوجیکل فادر ہے, جس کے ماں باپ کا نام پتہ ہے, اس کے نام آپ بدل نہیں سکتے ہیں, اسی کے نام سے پکارا جائے گا. حالانکہ زید کو ان کو تکلیف ہوا کہ مجھے زید بن محمد زیادہ اچھا لگتا تھا ان کو, تو اللہ نے منع کیا کہ ہاں کہ نہیں زید. تو بعد میں ان کو نام بدل کے طریقہ بدل گیا, زید مولائے محمد کہتے تھے. زید مولا محمد. مولا مطلب ہوتا ہے بہت ہی قریبی, بہت ہی قریبی رشتہ جاننے والا یا قریب رہنے والا. جیسے بہت سارے لوگ اس وقت غلام کو آزاد کرتے تھے, تو اس کو پھر غلام آزادی کے بعد بولتے تھے کہ فلانا مولا فلانا, یعنی وہ اس کے قریب رہنے والا ہے. تو اس طرح سے یہ زید کا اسٹوری رہا. اور یہ اسلام قبول کرنے والے کتنے نمبر پہ تھے, یہ تیسرے نمبر پہ تھے یہ. ٹھیک ہے. اس کے بعد آتا ہے جو چوتھے نمبر پہ جنہوں نے اسلام قبول کیا اور جو بڑے انسان تھے, ان کا نام آتا ہے ابو بکر. ابو بکر. اب یہ دو تو چھوٹے لوگ تھے, جو چھوٹے بچے تھے. ایک ان کی وائف تھی. ابھی تک تو اسلام کہاں پہ تھا, گھر کے لوگوں میں تھا. گھر کے باہر پہلے انسان جو قبول کرنے والے تھے وہ تھے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کی اسٹوری بہت ہی ریمارکیبل ہے. پہلی بات ہے کہ بہت پرانے دوست تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, بہت پرانے اور گہرے دوستوں میں سے تھے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ابو بکر نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اے محمد, کہ آج کل تو ہماری جو میٹنگس ہوتی ہیں جہاں پہ لوگ بیٹھتے ہیں وہاں دیکھتا نہیں ہو تمہیں, تم دکھتے نہیں ہو وہاں پہ, کچھ دنیا سے تم دور ہو گئے ہو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے بھی وہ غار میں جانا اور یہ تھوڑا سا الگ الگ رہنا اور یہ سب چل رہا تھا. تو یہ سب کو بیک گراؤنڈ جانتے ہوئے انہوں نے کہا پوچھا کہ آپ آج کل دور رہتے ہیں, آتے نہیں ہیں. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیا ہے کہ میں اللہ کا رسول اور نبی ہوں, مجھے اپنا اللہ نے مجھے اپنا خبر پہنچانے کے لیے بھیجا ہے. ٹھیک ہے. میں تمہیں ایک اللہ کی طرف بلاتا ہوں, اور میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, مطلب سچ ہونے کی قسم کھاتا ہوں, میں تمہیں اے ابو بکر اللہ کی اور بلاتا ہوں, اس کا کوئی ساجدار نہیں ہے, اور کسی کی عبادت نہیں کرنا سوائے اس اللہ کی. یہ سب اللہ تعالیٰ نے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی. اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی, اور اس کے بعد انٹرسٹنگ کیا ہوا, ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیتیں پڑھ کر سنائی. اور ابو بکر رضی اللہ عنہ نے ریمارکیبلی پہلی بار کسی نے ہوا, انہوں نے جھٹ سے اسلام قبول کر لیا, نو کوشچن آسکڈ. انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے. کئی سالوں کے بعد, بہت انٹرسٹنگ بات ہے, کئی سالوں کے بعد جب مسلمانوں کی آبادی بہت بڑھ گئی, بہت سارے لوگ ہو گئے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کو اسلام کی اور نہیں بلایا سوائے اس کے کہ پہلے وہ جھجک دکھائے, سوچنے کے لیے سمجھ لیا, صرف سوائے ایک انسان کے, ابو بکر کے. میں نے جتنے لوگوں کو ایمان پیش کیا, ہر انسان نے تھوڑا سمجھ لیا, تھوڑا جھجکا, تھوڑا سوچا, تھوڑا غور کیا, تھوڑا ٹائم لیا, سوائے ایک انسان کے. کون؟ ابو بکر. کہا اور مان لیا. کیوں؟ کیونکہ وہ 10 سال کی عمر سے بڑے اچھے دوست تھے, 10 ایئرس سے ساتھ رہتے تھے, 30 ایئرس سے ایک دوسرے کو جانتے تھے. انہوں نے پورا ٹین ایجرس, پورا بزنس, شادی بیاہ سب ایک ساتھ دیکھا تھا. ٹھیک ہے نا. اور
وہ بھی کافی ان کا بھی کیریکٹر بہت ہی میچ کرتا تھا ان کے اللہ کے رسول سے، کافی میچ کرتا تھا. وہ بھی کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے. ان کا نام ہی ہے ابو بکر صدیق. صدیق مطلب سچا. ان کے نام میں ہی لگ گیا لقب سچا. کبھی جھوٹ نہیں بولتے تھے اور بڑے ہی اچھے اخلاق والے تھے. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں میچ کرتا ہے نا، دونوں کا کیریکٹر میچ کرتا ہے. تو معلوم ہے کہ یہ بندہ جو بول رہا ہے، میرا دوست بول رہا ہے، تو بالکل سچی بات ہے. ٹھیک ہے. ایک اور ان کے بارے میں انٹرسٹنگ بات ہے. ایک بخاری میں حدیث ہے ان کے بارے میں آتا ہے کہ ایک بار ابو بکر اور عمر دونوں بڑے صحابی ہیں. دونوں میں ہوتا ہے ایک ساتھ رہتے ہیں تو کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا ہے نا، کچھ نہ کچھ ڈسپیوٹ ہو جاتا ہے چھوٹا موٹا. دونوں میں کچھ ڈسپیوٹ ہو گیا تھا اور دونوں کہاں پہ آ گئے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ اللہ نے مجھے تمہارے پاس رسول بنا کر بھیجا اور تم سب نے مجھ سے کیا کہا؟ تم سب نے کہا کہ تم جھوٹ بولتے ہو. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعوت دینا شروع کیا، سب نے کہا جھوٹے ہیں، یہ پاگل ہو گئے ہیں. سب نے کہا کہ جھوٹ بولتے ہو. لیکن ابو بکر نے کہا کہ یہ سچ بولتے ہیں. ابو بکر نے کہا تھا کہ آپ سچ بول رہے ہیں، اللہ نے مجھے تمہارے پاس رسول اور نبی بنا کر بھیجا. تو سب نے کہا کہ میں جھوٹا ہوں، لیکن ابو بکر نے کہا کہ سچا ہوں. اس نے میری مدد کی اپنے جان سے، مال سے. تو اب کیا تمہارے ساتھ وہ برا سلوک کرے گا؟ کیا اب تم میرے سب سے اچھے دوست کو اس کے ساتھ غلط کرو گے؟ یعنی انہوں نے ان کا فیور لیا. کس کا فیور لیا؟ بکر کا. کیوں؟ کیونکہ یہ سچے ایک پورا ریفرنس دیا کہ یہی انسان ہے جس نے مجھے ہمیشہ ساتھ دیا، جس نے وداؤٹ اینی کوشچن اس نے اسلام قبول کیا اور میرا ساتھ دیا ہر طرح سے. انہوں نے کہا کہ اسے وہ عزت دو جو اس کا حقدار ہے، اس کو عزت دو. ڈسپیوٹ ہونا اچھی بات ہے، لیکن ان کے ساتھ ایک مینر، ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک عزت کے ساتھ پیش آنا. اس دن کے بعد سے کوئی بھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ساتھ، کوئی بھی ان کے ساتھ کہتے ہیں نا ایک بہت ہی ایک رسپیکٹ والا بیہیویئر پیش کر ساتھ آتے تھے. ٹھیک ہے نا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ایسے تھے جنہوں نے پہلے انسان تھے جنہوں نے کھل کر اسلام کو ظاہر کیا تھا. ابھی تک اسلام کہا تھا بند تھا، گھر کے اندر تھا. یہ پہلے انسان تھے جنہوں نے اسلام کو کھل کر ظاہر کیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے بارے میں ہم لوگ آگے بات کریں گے. ایک بس اس کا لاسٹ بات بتا دیں. حسن بن ثابت رضی اللہ عنہ جو کہ ایک بڑے صحابی ہیں، انہوں نے ابو بکر کے بارے میں کہا تھا کہ اگر تم قربانی کو یاد کرنا چاہتے ہو، اگر تم ایمان اور بہادر کو یاد کرنا چاہتے ہو، تو میرے بھائی ابو بکر کو یاد کرو. وہ سب سے بہترین انسان تھے، نبی کے بعد سب سے سچے اور سب سے زیادہ انصاف پرست تھے. ٹھیک ہے نا. جو پہلے انسان تھے جنہوں نے نبی کی بات کو بنا اف اینڈ بٹ کے، مطلب کہتے ہیں نا باہری دنیا میں پہلے انسان تھے جنہوں نے اسلام کو ایکسیپٹ کر لیا تھا. پہلے انسان تھے جنہوں نے نبی کے پیچھے صف میں کھڑے ہوئے، غار کے ساتھی تھے. ہاں وہ تو بہت بعد میں آئے گا، لیکن یہ بتاتے ایک صاحب بتاتے ہیں ان کے ورچو بتاتے ہیں کہ ان کا مرتبہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا. انہوں نے ہر طرح سے اللہ کے نبی کے ساتھ دیا. کہ یہ ایک تو بتایا کہ یہ کافی سچے تھے، ایماندار تھے اور اچھے بہت بڑے بزنس مین تھے اور کافی پیسے والے تھے، کافی رچ تھے. اور کبھی بھی یہ جو اس وقت کی جو برائی تھی نا، اس سب برائیوں سے بچے ہوئے تھے. وائن، شراب پینا، یہ بہت سارے اس ٹائم میں پارٹی ہوا کرتے تھے نا، جہاں عورتیں ناچ رہی ہیں، شراب پیا جا رہا ہے، گانے چل رہے ہیں، ان سب چیزوں سے دور رہتے تھے. یہ کبھی ان سب برائی میں سے بچے رہتے تھے. ان کی ایک اور اچھی کوالٹی کیا تھی کہ ان کو لینیج یاد رہتا تھا. لینیج مطلب نسل جو ہوتا ہے نا، ان کا بیٹا، ان کا آپ کے ابا کا نام کیا ہے، آپ کا ابا کا نام، ان کا ابا کا نام، ان کا ابا کا نام، کہتے ہیں نا پورا چین یاد رکھتے تھے. وہ اپنا ہی نہیں، گاؤں کے زیادہ تر لوگوں کو یاد تھا. ٹھیک ہے نا. تو کوئی بھی انسان آتا تھا بات کرنے کے لیے نا، ان سے نام پوچھتے تھے کہ اچھا تمہارا کون نام ہے، کون ہو، اچھا ابا کا نام. تو وہ خود بتانے لگتا، اچھا تمہارے ابا کا نام یہ ہے، اچھا تمہارے دادا کا نام یہ ہے. تو وہ ایک طرح سے بات کرنے میں بڑے ماہر تھے. کسی سے آپ ایزیلی کنیکٹ ہو جائیں گے نا. کوئی آپ کو کوئی نہ کوئی نیا آدمی ملے
जिसे आप पहली बार मिल रहे हो वो आपके बाप दादा दादा पर दादा सबका नाम बताने लगे तो आप इम्प्रेस हो जाएंगे ना, तो एक ऑटोमेटिक बॉन्डिंग हो जाती थी। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर जब उनके साथ जाते थे तो ये लोगों को इंट्रोड्यूस कराते थे, ये खुद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लोगों से मिलवाते थे, बताते थे कि ये फ़लाना है, इनके अब्बा फ़लाना बिन फ़लाना फ़िन फ़लाना फ़न, ये पूरा अच्छे से इंट्रोड्यूस कराते थे। बहुत तकलीफ़ से गुजरे हैं, मतलब इनको आगे हम बात करेंगे। इनको जब जब इन्होंने लोगों को बुलाया और धीरे धीरे एक के बाद दो के बाद तीन के बाद चार पाँच छः सात आठ नौ 10, बहुत मतलब पहली बार में गए तो कई लोगों को ही लेकर आए इस्लाम में कबूल करने के लिए। बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े साहबा जो है इनके पीछे ईमान लाए। और जब इनके अभी स्टोरी का हम लोग डिटेल में बात करेंगे अगले एपिसोड में, जब एक बड़ा ग्रुप हो गया तो इन लोगों ने सोचा कि अब हम लोग पब्लिकली कहते हैं ना अनाउंस करेंगे, और इनको इतनी पिटाई की गई कि समझे कि ये बिकेम काइंड ऑफ अनकॉन्शियस कोमा में चले गए थे ये। तो ये पूरा वाक़या है, फिर उनके माँ के साथ क्या हुआ, फिर माँ कहते हैं ना कैसे केयर की इनके, और कैसे माँ के साथ इनका रहा कि मतलब उनकी माँ ने एक हिम्मत की, उनको जान बचाया, और कैसे फिर भी अल्लाह की याद किसको याद कर रहे हैं, होश आया तो नबी का क्या हाल है। तो मतलब ये पूरा वाक़या है, हम लोग इसके बारे में तफसीली बात करेंगे। आज शुरू करेंगे तो यहाँ ख़त्म नहीं होगा। हम लोग अबू बकर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शुरुआती दौर का वाक़या जो है, इस्लाम लाने के बाद क्या काम किए वो, और कैसे वो इस्लाम को लेकर आगे बढ़े, और किस किस तकालीफ से वो आगे गुजरे, इंशाअल्लाह हम लोग अगले सेशन में बात करेंगे। ठीक है। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।